ناظرین آداب، مورخہ 21 جنوری 2023 مطابق 28 جمادی الثانی 1444 ہجری کے اودھ نامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ نتیش سرکار کو عدالت سے اس وقت بہت بڑی جیت اور راحت ملی جب ریاستی حکومت کے ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی عرضیوں پر جمعے کو سپریم کورٹ نے سماعت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ عرضی گزاروں کو متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان عرضیوں پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ بینچ نے حکم دیا کہ تمام عرضیوں کو مسترد کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کے روز ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں میں کثرت ازواج اور نکاح حلالہ رسم کو آئینی چیلنج پیش کرنے والی عرضیوں پر 5 ججوں کی بنچ سماعت کرے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس اشونی اپادھیائے کی طرف سے سپریم کورٹ میں کثرت ازواج اور نکاح حلالہ کے خلاف عرضی داخل کی گئی تھی۔ اس پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ 5 ججوں کی بنچ کے پاس مزید کئی اہم معاملے اور بھی زیر التوا ہیں، لہذا ہم مزید ایک آئینی بنچ کی تشکیل کر رہے ہیں اور اس معاملے کو دھیان میں رکھیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک گیر روزگار میلے کے تیسرے مرحلے میں بدھ کو 45 مقامات پر منعقد پروگراموں میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 71,000 نوجوانوں کو سرکاری محکموں اور تنظیموں میں ملازمتوں کے لیے اپائنٹمنٹ لیٹر فراہم کیے۔ روزگار میلہ وزیر اعظم کے اس عزم کی تکمیل کی طرف ایک قدم ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ امید ہے کہ روزگار میلہ مزید روزگار پیدا کرنے میں ایک محرک کے طور پر کام کرے گا اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور قومی ترقی میں حصہ داری کے لیے بامانی مواقع فراہم کرے گا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہے جنہیں آج ان کے تقرری کے خطوط موصول ہوئے ہیں، وزیر اعظم نے ان لوگوں کو مبارکباد۔ جموں کشمیر میں برف و باران کے بیچ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا ضلع کٹھوعہ سے اپنے سفر کے 125ویں دن دوبارہ شروع ہوئی۔ راہل گاندھی نے سردی سے بچنے کے لیے سفید ٹی شرٹ پر سیاہ برساتی کوٹ پہن رکھا ہے اور خراب موسمی حالات کے باعث یاترا دیر سے شروع ہوئی۔ یہ یاترا گزشتہ سال کے 7 ستمبر کو کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی اور جمعرات کی شام پنجاب سے جموں کشمیر میں داخل ہوئی۔ یہ یاترا 30 جنوری کو سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں اختتام پذیر ہوگی۔ شیو سینا ادے ٹھاکرے کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے بھی راہل گاندھی کے ساتھ مل کر یاترا میں حصہ لیا۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے یاترا کے لیے سیکورٹی کا بھرپور بندوبست کیا ہے۔ ہندوستان کے 30 پہلوانوں کا بدھ سے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ ان پہلوانوں نے بھارتی ریسلنگ فیڈریشن کے صدر برج بھوشن سنگھ پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا ہے۔ انڈین اولمپک ایسوسی ایشن (IOA) کے اجلاس میں پہلوانوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ IOA کی میٹنگ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہی اور غیر مسلم بچوں کو مدارس میں پڑھانے کے معاملے پر اتر پردیش مدرسہ بورڈ اور نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس یعنی NCPCR آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دراصل NCPCR نے حال ہی میں یوپی حکومت کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مدارس میں زیر تعلیم غیر مسلم بچوں کا سروے کرائیں اور انہیں دوسرے اسکولوں میں داخل کرائیں۔ اس سفارش کو یوپی مدرسہ بورڈ نے مسترد کر دیا تھا۔ اب ایک بار پھر NCPCR نے اس معاملے میں کارروائی کرنے کے لیے اسپیشل سیکریٹری اقلیتی بہبود اور وقف محکمہ اتر پردیش کو نوٹس بھیجا ہے۔ NCPCR کے صدر نے نوٹس میں کہا ہے کہ 8 دسمبر 2022 کو بھیجے گئے خط پر محکمہ اقلیتی بہبود اور وقف نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ یوپی ریاستی مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کا بیان نہ صرف بچوں کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے بلکہ کمیشن کے حکم نامے کی بھی توہین کرتا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر ریاست برائے نقل و حمل آزاد چارج دیا شنکر سنگھ نے بتایا ہے کہ ماگھ میلے کو دیکھتے ہوئے ریاست کے مختلف علاقوں سے آنے والے عقیدت مندوں کو آسان آمد و رفت کے واسطے وافر مقدار میں بسوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ عقیدت مندوں کی آمد و رفت کے لیے مستقل بس اسٹیشنوں کے علاوہ عارضی بس اسٹیشن بھی بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پریاگ راج کے بس اسٹیشنوں سے مختلف علاقوں کے لیے فی الحال 970 بسوں کو چلایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میلے کے وقت عام دنوں میں لگائی گئی کل 1800 بسیں میلہ مدت میں خاص مواقع پر 2800 بسوں کے ساتھ ساتھ 200 بسوں کو ریزرو میں بھی رکھا گیا ہے۔ اتر پردیش کی گورنر محترمہ آنندی بین پٹیل نے جمعے کو راجیو آچاریہ کی تحریر کردہ کتاب میری ایودھیا میرا رگھوونش کا راج بھون میں اجرا کیا۔ کتاب کی مقبولیت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ مذہبی حوالوں کی وجہ سے یہ کتاب قارئین کی معلومات کے ذخیرے میں ایک اضافہ ثابت ہوگی۔ اس موقع پر کتاب کے مصنف کے ساتھ ایڈیشنل کمشنر گریٹر شاردا، باندہ اور شاہجہاں پور کے عوامی نمائندے اور گورنر کے افسران اور دیگر ملازمین موجود تھے۔
लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके में एक शादीशुदा खातून की लाश मुश्तबह हालात में लटकी हुई मिली। वालिदैन ने शौहर और उसके घर वालों पर कत्ल का इल्जाम लगाकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास हंगामा शुरू किया। शादीशुदा खातून 1.5 माह पहले फैमिली कोर्ट में सुलह के बाद ससुराल वापस आई थी। पुलिस की जानिब से शौहर समेत 7 अफराद के खिलाफ जहेज की वजह से मौत का मुकदमा दर्ज करने के बाद अहल खाना पुरसुकून हुए। इंस्पेक्टर गोमती नगर एक्सटेंशन ने बताया कि तीर पर शौहर, ससुर, सास और 2 भाइयों और भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूछताछ की जा रही है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सऊदी प्रोसिक्यूटर्स मुमताज आलिमुद्दीन अवाद अल करनी को बेअमनी फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के इल्जामात के तहत सजाए मौत देने का मुतालबा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खबर रसां एजेंसी की जानिब से जायजा ली गई अदालती दस्तावेज के मुताबिक ये बात सामने आई है। अवाद अल करनी उन दर्जनों मुमताज उलमा और नाराज शख्सियात में शामिल थे जिन्हें सितंबर 2017 में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के तख्त नशीन होने के लिए सबसे मजबूत शख्सियत बनने के 3 माह बाद गिरफ्तार किया गया। अदालती दस्तावेज में जिन काबिल एतराज सोशल मीडिया पोस्ट्स का हवाला दिया गया है उनमें इख्वानुल मुस्लिमीन की हिमायत में दिए गए बयानात, सऊदी अदालती फैसलों पर तनकीद और सिफारती पॉलिसियों पर बयानात शामिल हैं। रूस ने पाकिस्तान को मार्च 2023 के आखिर तक कच्चा तेल बरामद करने का फैसला किया है, जिसकी अदायगी दोस्त ममालिक की करेंसियों में की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में रूस के वजीर तवानाई ने कहा कि दोनों ममालिक ने यह फैसला किया है कि रूस पाकिस्तान को मार्च के आखिर तक खाम तेल बरामद करेगा। पाकिस्तान और रूस का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों फरीकैन ने एक मजबूत और जामे इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए अपने अज़ाइम का इआदा किया। वाशिंगटन पोस्ट ने इंकिशाफ किया है कि CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने हफ्ते के आखिर में खुफिया तौर पर कीव का सफर किया और यूक्रेन के सदर से मुलाकात की। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि विलियम ने ज़ेलेंस्की को आइंदा रूसी फौजी मंसूबों के बारे में अपनी तवक्कुआत से आगाह किया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद बरआं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमें अमेरिका से एक मजबूत फौजी इमदादी पैकेज की तवक्को है। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि मैं यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल का शुक्रगुजार हूँ जो आज कीव में थे और जिन्होंने वाज़ेह तौर पर यूरोप से टैंकों के बारे में फैसला करने का मुतालिबा किया था। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उनकी रिहाइशगाह और जाती दफ्तर से बरामद होने वाले खुफिया दस्तावेज पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मिस्टर बाइडेन ने कहा कि मुट्ठी भर दस्तावेज की मौजूदगी कबूल है जिन्हें फौरी तौर पर उमूर इंसाफ के हवाले कर दिया गया है, जबकि इस मसले के हल के लिए मुताल्लिका इदारों से मैं मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। दुबई को मुसलसल दूसरे साल सयाहत के लिए दुनिया का बेहतरीन शहर करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सयाहत के लिए दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों का इंतखाब सामने आया है, जिनमें से दुबई को एक बार फिर सयाहत के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर करार दिया गया। इस फहरिस्त में इंडोनेशिया के जजीरे बाली का नंबर दूसरा है, जबकि लंदन तीसरे, रोम चौथे और पेरिस का 5वां नंबर है। तज्जियों की बुनियाद पर इन शहरों को 2023 के लिए बेहतरीन सयाहती मकामात करार दिया गया है। फहरिस्त के लिए सयाहों की जानिब से रिहाइश, रेस्टोरेंट्स और वहाँ की सरगर्मियों को दी जाने वाली रेटिंग्स को भी मद्देनजर रखा गया है। तुर्किया के मशहूर शहर इस्तांबुल के हिस्से में 10वां नंबर आया है। नाज़रीन, ये थी आज के अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस।